بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. ناظرین کرام، اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ اپنی شاعری کے تعلق سے، اپنی شخصیت کے تعلق سے، اپنی کاوشات کے تعلق سے، زندگی کے متفرق شعبہ جات کے تعلق سے ایک ایسی شخصیت آج ہماری بزم میں موجود ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، نہ تو شاعری میں، نہ ان کی زندگی کے دیگر شعبہ جات کے تعلق سے، نہ ان کی شخصیت کے تعلق سے. کینیڈا سے تشریف لائی ہیں. ابھی ہم ان سے کلام بھی سماعت کریں گے، ان سے گفتگو بھی ان کی آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں ڈاکٹر حنا امرین طارق. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ کیسے مزاج شریف؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، میں قبل اس کے کہ آپ سے کلام کی آپ کو زحمت دوں یا آپ کی خدمت میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنی. میں آپ کی ممنون ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کی بھی ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور عزت دی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، ہم چونکہ اسکرپٹڈ پروگرام نہیں کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی ہیں، خوبصورت شاعرہ ہیں، ہے نا؟ تو ہم یوں ہی آپ کی گفتگو سے استفادہ بھی کریں گے اور آپ کے کلام سے بھی استفادہ کریں گے. اور ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک شاعری جیسی نعمت ہے، تو یہ حادثاتی طور پر آپ تک پہنچی یا کوئی پلاننگ کی گئی یا شاعری آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوئی؟ اس تعلق سے کچھ بتائیے. میں تو اس سے حادثاتی واقعہ نہیں کہتی، یہ تو میرے لیے تو ایک موروثی ہے، کیونکہ میری جینز میں تھا. دادا شاعری کرتے تھے اپنے دور میں. کتابیں ان کی کبھی بھی انہوں نے نہیں لکھی، لیکن وہ کرتے تھے والد صاحب، اور پھر وہ منتقل ہو گئی، وہی جینز میرے اندر آ گئی. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ شاعری ہی ایک ایسی صنف تھی جو میرے اندر منتقل ہوئی. میں نے ابتدا تو صحافت سے ہی کی. اچھا. اور پھر اپنے باقاعدہ جو ہے وہ کالج اور اسکول میگزینز میں رہی، سب ایڈیٹر چیف ایڈیٹر میگزینز کی، اور وہ سب کچھ ایک سلسلہ رہا. اور مستقل سفر میں بھی ادبی صحافت کرتی رہی، کمیونٹی کی نمائندگی کرتی رہی. لیکن ساتھ ساتھ میں نے نثر ابتدا میں لکھی. اچھا. جس میں افسانے شامل تھے. پوئٹری کا یوں ہوا کہ جب میں میڈیکل میں میری لگا کرتی تھی انگلش میں پوئٹری، تو میرے فرینڈز آ کے مجھے کہتے تھے کہ اردو میں لکھو، ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہ مذاق میں. APMSO کا ایک آخر کا دور کہہ لیجئے وہ تھا. اچھا. تو پھر وہ کوشش کر کے پہلے اردو میں تھوڑا لکھنا شروع کیا. پھر چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میری پرائیورٹی یہی رہی ہمیشہ کہ میں پہلے پوسٹ گریجویشن کر لوں. شادی بچے تو وہ پوئٹری ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو اب آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کتاب کے ساتھ. بہت اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ ڈاکٹری کے تعلق سے بھی آپ نے بتایا، تو ہم اس کے بارے میں آپ سے گفتگو تو رہتی ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلی نہیں جانتے. تو اگر آپ ناظرین کو بتانا چاہیں کہ کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے. ہاں، تو میں نے فیملی میڈیسن میں اسپیشلائز کیا. تو سب سے پہلے تو میں نے ڈپلومہ کیا تھا ڈائبٹیز میں. تو وہاں سے مجھے شوق ہوا کہ مجھے تو فیملی میڈیسن کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ، ہر گھر میں کتنے افراد کو شوگر ہوتی ہے. تو پھر میں نے فیملی میڈیسن میں پوسٹ گریجویشن کی. پہلے تو سعودی عرب میں تھی میں، تو پھر میں نے انہی کی وہ سعودی ڈپلومہ کرنے کی کوشش کی. پھر مجھے لگا کہ یہ تو پاکستان میں مقبول نہیں ہے. پھر میں نے UK سے MRCGP کیا. اچھا. تو اس کے بعد میری ساتھ بچے، فیملی رہی. تو میری پروموشن ہو گئی. جب پروموشن ہوئی تو میں
ایک جگہ سینئر رجسٹرار اسسٹنٹ پروفیسر کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ مجھے ریاض میں ملی. اچھا پھر اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ وہ کیا, تو وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا انسان کے اندر, تو شاید میرے اندر وہ کیڑا موجود ہے, تو مجھے وہاں سیٹسفیکشن نہیں ہوئی اور مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے. اچھا پھر میں نے ماسٹرز کرنے کی کوشش کی, تو 2 سال اس میں لگے. تو 2019 میں نے ایم ایس سی کیا, وہ ریسرچ اور اس کی ساری فیملی میڈیسن ہی میں. تو وہ ہوا. تو اس وقت جو اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کیا ہوں, تو میں فیملی فزیشین اسپیشلسٹ کہہ سکتے ہیں آپ. تو بس یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کینیڈا یا امریکہ کے تعلق سے میں جاننا چاہوں گا کہ کسی سے مجھ تک یہ بات پہنچی تھی کہ کوئی ایگزام ہوتا ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہیں وہاں سلیکٹ نہیں کیا گیا, آپ کو کیا گیا, کچھ اس طرح کی بات تھی. تو وہ کچھ بتائیے. جی وہاں پہ ایکچولی ہمارے لوگوں کی شاید کچھ اس طرح, ہم ایک پسماندہ ملک سے ہمارا تعلق ہے, تو ہم لوگ جب کہیں امیگریشن لیتے ہیں تو ہم ہوم ورک نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ میں پہلے لائسنس ایگزامز اپنی تیاری کے ساتھ جاؤں, کیونکہ میں جس پوزیشن سے جا رہی تھی تو میں جانے کے بعد گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی, اور مجھے یہ بھی تھا کہ اب میں ڈاکٹر ہوں, میں نے اتنے سال محنت کی, ایک پروفیشن ہے میرا, اب میں کچھ اور کیوں کروں, تو مجھے تو یہی کرنا ہے, مجھے کچھ نہیں آتا ڈاکٹری کے علاوہ. تو پھر وہ میں نے ایک پروسیس شروع کیا, اور وہاں جا کے بھی جب میں نے ماسٹرز بھی جوائن کیا, اور میں اسی تگ و دو میں لگی رہی کہ کس طرح سے میں اپنے اس مخصوص پیشے میں پہنچوں. تو مجھے ابھی فی الحال مکمل لائسنس تو نہیں, لیکن وہ پروسیس میرا جاری تھا جب میں یہاں آئی ہوں فی الحال. تو ٹیلی میڈیسن میں آ گئی تھی میں, اس مریضوں سے میرا انٹریکشن شروع ہو گیا تھا, اور یوں کہیے کہ شاید اگر کچھ عرصہ اور کروں گی تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا واپسی پر. بہت اچھے, بہت اچھے, بڑی خوشی کی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب اتنے خوبصورت آپ علمی گفتگو فرما رہی ہیں کہ ہم یہ بھول ہی گئے کہ بزم شاعری میں ہم بیٹھے ہیں, ہے نا. تو ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کچھ اور استفادہ آپ کی گفتگو سے کر لیتے ہیں اور پھر تادیر آپ سے کلام سماعت کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ, چونکہ آپ پاکستان میں ایک عرصہ آپ کا وقت گزرا, آپ نے ادبی ماحول کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا, اور آج آپ وہ جو دنیا بھر کا ادبی منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ جب یہاں سے کینیڈا گئیں یا امریکہ گئیں, وہاں کے ادبی ماحول میں اور پاکستان کے ادبی ماحول میں کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ فرق کس سینس میں آپ؟ یعنی ہم اسے بہت سہل انداز سے کر لیتے ہیں, تقریبات کے اہتمام کے تعلق سے, سامعین کی شرکت کے تعلق سے, اور شعراء کے جو اشعار میں موضوعات ہیں اس تعلق سے. مجموعی طور پر آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ ہاں مجموعی طور پر میں یہ کہہ سکتی ہوں, کم از کم جہاں میں ہوں, کچھ وقت سعودیہ اور کچھ وقت کینیڈا کا, تو وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ تو ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ادبی محفلیں تو بہت ہیں, بہت ہوتی ہیں, اور چونکہ ہماری پود وہی ہے تو گروپ بندیاں بھی بہت ہیں. اچھا, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر مشاعرے ٹکٹڈ ہوتے ہیں. ادبی مطلب چند لوگ ہیں, اشفاق حسین جیسے ہوں گے شاید, اور کچھ ایک آدھ کا, جو کہ جب کوئی ادبی تقریب رکھتے ہیں تو اس میں ایک گوشہ شاعری کا ہوتا ہے, ایک افسانے کا ہوتا ہے, اور ایک گفتگو یا مکالمے کا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پبلک مشاعرے کو ہی ادب سمجھتی ہے, اور ٹکٹڈ مشاعرے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ بغیر ٹکٹڈ بھی رکھ دیتے ہیں. تو جنرل پبلک بہت جوک در جوک شوق سے آتے ہیں لوگ. ایک تو یہ ہے, اور شاعری کے حوالے سے اگر میں کہوں تو میں نے جو نوٹ کیا خاص کر کینیڈا میں کہ وہ کلاسیکل رنگ زیادہ ہے. وہ موضوعات وہاں پر اس کی بہت اہمیت, روایت سے جڑی ہوئی شاعری. ایگزیکٹلی. تو جیسے اب ہم لوگ, تو میں اگر اپنے آپ کو کراچی سے جوڑتی ہوں تو ہم تو جدید اور ماں بعد جدید میں پہنچ چکے ہیں, تو وہاں پر ہے یہ سب, لیکن سٹل کلاسیکل رنگ روایت کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل روایتی شاعری ہی, اور اسی کو جو ہے وہ ایک خاص مقبولیت بھی ہے وہاں پر. اور ظاہر ہے کیونکہ ہمارے سینئرز پہنچ گئے نا, اب جیسے شاہدہ آپا ہیں, شاہدہ حسن ہیں,
وہ وہاں ہیں، عرفان ستار ہیں، عرفان ستار اور بہت سے ہمارے ہاں، سینئرز ہاں۔ وہاں ان کا قیام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، خوبصورت آپ گفتگو فرما رہی ہیں آپ، اور آپ اگر اجازت دیجیے تو ہم ایک وقفے پر جائیں، وقفے سے ضرور۔ دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے ڈھیر سارا کلام سماعت ضرور۔ کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ ڈاکٹر حنا امرین طارق صاحبہ، جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ڈاکٹر صاحبہ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ ڈاکٹر حنا امرین طارق صاحبہ، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. ہم چونکہ وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت سا کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ. میرے خیال سے میں پہلے ایک دو شعر پیش کر دوں، ضرور پھر اس کے بعد آپ کو. ضرور ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بزم ہے اور آپ جو پیش کرنا چاہیں، جس طرح سے پیش کرنا چاہیں. اچھا. آپ کی آج کی بزم شاعری آپ کا پروگرام ہے. اچھا، تو خوشبو بھرے حصار میں قربت کی حد میں تھی. واہ واہ. خوشبو بھرے حصار میں واہ. قربت کی حد میں تھی، کچھ اس طرح میں اس کی محبت کے مد میں تھی. بہت اچھے، بہت اچھے. خوشبو بھرے حصار میں قربت کی حد میں تھی، واہ. کچھ اس طرح میں اس کی محبت کے مد میں تھی. اور اب میں ہتھیلیوں پہ رچا کر حنا کا رنگ، واہ. اب میں ہتھیلیوں پہ رچا کر حنا کا رنگ، پھر مانگنے لگی وہ دعا بھی جو رد میں تھی. بہت اچھے، بہت پھر اچھے مانگنے ڈاکٹر صاحبہ. لگی وہ واہ، دعا واہ، بھی واہ. جو رد میں تھی. واہ، بہت واہ. شکریہ آداب. اب میں ہتھیلیوں پہ رچا کر حنا کا رنگ، واہ. پھر مانگنے لگی وہ دعا بھی جو رد میں تھی. بہت بہت اچھے، شکریہ. بہت اچھے. اب ایک تازہ غزل ہے جی، جی، ضرور. اور اسے کافی پذیرائی مل رہی ہے، تو میرے خیال سے اسی سے آغاز ضرور کرتے ہیں. ضرور ضرور. سب کچھ ایسے ہی رکھا ہوا. یہ میں نے کب کہا سارا جہاں برباد کر دوں گی، یہ میں نے کب کہا، یہ میں نے کب کہا سارا جہاں برباد کر دوں گی، مگر ایک دن میں خود کو خود سے ہی آزاد کر دوں گی. بہت بہت اچھے، شکریہ. بہت مگر اچھے. ایک دن میں خود کو خود سے ہی آزاد کر واہ. دوں گی، اور تیری بیزار سوچوں کو اگر ترتیب سے رکھ دوں، واہ. تیری بیزار سوچوں کو اگر ترتیب سے رکھ دوں، تو ان سے ایک نیا ہیجان سا ایجاد کر دوں. بہت اچھے ڈاکٹر بہت صاحبہ، شکریہ. کیا کہنا. تو ان سے واہ، ایک واہ، نیا واہ. ہیجان سا ایجاد کر دوں گی. اور میرے جذبوں کی شدت تم نہیں سمجھے تو پھر ایک دن، واہ. میرے جذبوں کی شدت تم نہیں سمجھے تو پھر ایک دن، غدر ایسا مچاؤں گی تمہیں بغداد کر بہت دوں گی. اچھے، بہت بہت شکریہ. اچھے. میرے واہ. جذبوں کی شدت تم نہیں سمجھے تو پھر ایک دن، واہ، واہ، واہ. غدر ایسا مچاؤں گی تمہیں بغداد کر دوں واہ، گی. واہ، واہ، واہ. اور تمہارا ساتھ ہو یوں ہی رہے شہر تمنا میں، بہت اچھے. تمہارا ساتھ ہو یوں ہی رہے شہر تمنا میں، تو باقی خواہشوں کو نظر ابرو باد کر دوں گی. بہت اچھے ڈاکٹر تو صاحبہ. باقی خواہشوں کو نظر ابرو باد کر دوں گی. واہ. اور مجھے امید کی کرنیں یقین ہر دم دلاتی ہیں، واہ. مجھے امید کی کرنیں یقین ہر دم دلاتی ہیں، کہ اب تک جو نہ کر پائی میں کچھ دن بعد کر دوں. بہت بہت اچھے، شکریہ. بہت اچھے. کہ اب بہت- تک جو نہ واہ، کر واہ، پائی واہ، میں واہ. کچھ دن بعد کر دوں. خوبصورت. بہت شکریہ. اور میں حنا میں اپنے خوابوں کی فضا سے خوش رہی تو پھر، واہ. حنا میں اپنے خوابوں کی فضا سے خوش رہی تو پھر، سجا کر دل محلہ ایک نگر آباد کر بہت دوں گی. اچھے، بہت سجا کر اچھے. دل محلہ ایک واہ. نگر آباد کر دوں گی. بہت شکریہ. واہ واہ. خوبصورت خوبصورت شکریہ. غزل پیش کیا آپ بہت نے. شکریہ. اور ہم آپ سے تادیر کلام سماعت کریں گے. آپ اتنا ضرور. پیارا سا کلام بہت پیش کر رہی ہیں. بہت شکریہ. ایک نظم پیش کروں. ضرور ضرور عطا کیجیے. یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے ہوا کے ہاتھ پر خوشبو. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو، ہوا کے ہاتھ پر خوشبو، اداسی شام کی اوڑے. واہ. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو، اداسی اداسی شام کی اوڑے،
محبت کا یقین کیسے دلائے گی. واہ. ہوا کے ہاتھ پر خوشبو اداسی شام کی اوڑے, سکوت بام و در چھو کر محبت کا یقین کیسے دلائے گی. بہت اچھے, اور بہت اچھے. ردائے دل نشیں شب کی, ردائے دل نشیں شب کی فضائے خوش گمانی میں. واہ. ردائے دل نشیں شب کی فضائے خوش گمانی میں, ہنسی سپنے جو لائے گی, ہنسی سپنے جو لائے گی تو اپنی رائے گانی پر بہت آنسو بہائے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحبہ, تو بہت اپنی اچھے. رائے گانی پر واہ. بہت آنسو بہائے گی. پلٹ جائے گی یہ خوشبو, پلٹ جائے گی یہ خوشبو تھکی ہاری, پلٹ جائے گی یہ خوشبو تھکی ہاری ہوا کی اس ہتھیلی پر واہ. کہ جس پر گنگنائی تھی. بہت اچھے. ہوا کی اس ہتھیلی پر کہ جس پر گنگنائی تھی, ہوا کے ہاتھ پر خوشبو محبت کا یقین کیسے دلائے گی. واہ. بہت شکریہ. واہ واہ. بہت شکریہ. خوبصورت. ڈاکٹر صاحبہ کلام تو آپ پیش کر ہی رہی ہیں اور آپ کو مزید بھی زحمت دیں گے کلام پیش کرنے کی. وہ ایک بات تھی دل و دماغ میں جو میں آپ کی سماعت تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اشعار پیش کرتے ہیں جی, اور وہ شعر بھی اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے وہ خط پڑھ رہے ہیں یا وہ کوئی ہے نا اس طرح سے, اس میں وہ شعریت دکھائی نہیں دیتی ہے. اور جس طرح ایک ردھم میں آپ پڑھ رہی ہیں اس سے زیادہ لطف آ رہا ہے اور اس سے بہت شکریہ. وہ بہت یقین بھی آ رہا ہے جو میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے لکھا ہے. بہت ایک ایک شکریہ. لفظ کی ادائی آپ اس طرح سے میں کرتے ہیں. بہت خوبصورت ہے. بہت نوازش. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ صرف شکریہ ادا کر کے جان نہیں چھوڑا سکتی ہیں. ہم آپ کو مزید زحمت دیں گے کہ آپ بہت خوبصورت کلام, نہ صرف خوبصورت کلام بلکہ خوبصورت ادائی کے ساتھ پیش کر رہی ہیں. تو ہم آپ کو میری اسی کتاب سے کچھ شاعری جو میں آپ کو, کیونکہ اس کے بعد کا بھی کافی کلام ہے تو جو میں نے آپ کو ابتدا میں پیش کیا, تو اس میں ایک نظم میں نے شامل کی ہے, یقین اس کا عنوان ہے. ہاں, یہ نظم میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈیڈیکیٹ بھی کی ہے تو میں وہ پیش کرتی ہوں. ضرور. یہ میرے آنگن کی سب بہاریں, یہ میرے آنگن کی سب بہاریں, سبھی نظارے یہ رنگ سارے یہ پھول سارے. واہ. یہ میرے آنگن کی سب بہاریں, سبھی نظارے یہ رنگ سارے یہ پھول سارے, یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں. واہ. یوں مجھ سے نظریں چرا رہے ہیں کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. کہ جیسے مجھ کو گئی رتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں کہ صحن دل کے حسین موسم کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے. واہ واہ. کہ صحن دل کے حسین موسم کی بے ثباتی کہاں تھمی ہے. ہوا بھی تیور بدل رہی ہے. واہ. ہوا بھی تیور بدل رہی ہے. گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج. واہ. گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے, گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے کہ ڈھل کے میں پھر ابھر رہا ہوں. واہ. کہ ڈھل کے میں پھر ابھر رہا ہوں. خزاں رتوں کی اداس شامیں, خزاں رتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں. واہ. میری تمازت سے جی اٹھی ہیں. ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے. بہت بہت اچھے. شکریہ. بہت ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے جو آج تم تک پہنچ گیا. بہت اچھے. جو آج تم تک پہنچ گیا. بہت اچھے. بہت تو یہ جب آپ نے صاحبزادی جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کی انہیں کیسی لگی نظم؟ ہاں تو ظاہر ہے بہت اس کی پنچ لائن جو آج تم تک پہنچ گیا ہے. یقین ایک ماں اپنی بیٹی کو یقین ہی دے سکتی ہے, اعتماد ہی دے سکتی ہے. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ ذکر خیر کیا بچوں کا تو آپ ان کے تعلق سے بتائیے کہ ان کی تربیت میں بنیادی طور پر آپ کا ہاتھ اور آپ کی کاوشات شامل ہیں تو انہیں بھی کوئی لگاؤ ہے؟ بہت ہے. اچھا یہ تو میں تو ڈرتے ڈرتے یہ معلوم کر رہا تھا کہ بہت ہے اور تینوں کو ہے. ایک نے تو تقریباً اپنی ہائی کو انگلش میں تیار کر لی ہے کتاب. ہاں اردو اتنی اچھی نہیں ہے ان کی, لیکن جب ہم نے اس سے کہا ابھی ہائی اسکول میں ہی, تو جب میں نے اس سے کہا کہ آپ اسے چھپوانے کی کوئی ارادہ ہے انکریجمنٹ کے لیے, تو کہنے لگی نہیں میں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گی. اچھا. مطلب وہ جو گھر سے ایک زبان کی اور اپنے ملک کی وطن کی محبت جو ہے وہ ان کے اندر بھی ہے,
تو وہ انگلش میں مکمل کرنے کے باوجود وہ اس کوشاں ہے کہ اردو میں اردو ٹرانسلیٹ میں کر ان کی وہ لگن جو ہے اصل ہاں۔ میں وہ ہے، بہت اچھی بات اور جو دوسری ہیں وہ ذرا سست ہیں، لیکن شاعری واعری تو وہ بھی کر ہی لیتی ہیں، سست مت کہیں ورنہ وہ آپ سے لڑیں گی ان کو پتہ ہے۔ اچھا، اور جو تھرڈ ہیں وہ پینٹر ہیں، وہ بہت اچھی پینٹنگز کرتی ہیں، کیلیگرافی، اور کچھ جب وہ پرائمری میں جب اسکول میں ہوتا ہے وہاں پر پوئٹری کمپٹیشن وغیرہ تو وہ پارٹیسپیٹ تو کرتے ہیں یہ لوگ، اور جب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو پوزیشن لے کر آتی ہیں جی، اور اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، صرف یہ میری جینز کا کمال ہے۔ نہیں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اس طرح سے کہہ رہی ہیں، ورنہ یہ کہ وہ تمام تر تربیت کا صحرا آپ ہی کے سر ہے، اور وہ دیکھیں نا جب ایک لڑکی یا ایک عورت ماں کی صورت میں کہیں موجود ہوتی ہے تو یقیناً وہ آئیڈیل وہی ہوتی ہے نا، اور بچے اس جیسے ہی بننا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ہم اس گفتگو کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کی اجازت سے اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کو زحمت کلام دیں گے ضرور۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت شاعرہ، ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت ڈاکٹر، اور ایک بھرپور شخصیت ڈاکٹر حنا امرین طارق، جو خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں، خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ڈاکٹر صاحبہ سے کلام سماعت کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن، ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر حنا امرین طارق صاحبہ، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعت تک منتقل کر رہی تھی، جو خوبصورت انہوں نے کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ ہم ایک بار پھر جسارت کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر حنا امرین صاحبہ سے کہ وہ کچھ مزید کلام آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ہم پھر زحمت دیں گے کہ کچھ کلام پیش کیجیے۔ آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت، اتنی اچھی گفتگو ہے کہ اس میں وقت کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے، واہ، خلوص دل کا حسین لبادہ تو روشنی ہے، کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحبہ، کہ زندگی کا یقین سادہ تو روشنی ہے، اور مسافتوں میں جو منزلوں کی نوید ٹھہرا، بہت اچھے، مسافتوں میں جو منزلوں کی نوید ٹھہرا، وہ ایک رستہ کریں کشادہ تو روشنی، بہت اچھے، وہ ایک رستہ کریں کشادہ تو روشنی ہے۔ واہ واہ، اور نظر نظر میں کبھی اجالا کہیں اندھیرا، واہ، نظر نظر میں کہیں اجالا کہیں اندھیرا، کہیں مگر حوصلہ زیادہ تو روشنی، واہ، کہیں مگر حوصلہ زیادہ تو روشنی ہے۔ اور ستم ظریفی کا ہر بہانہ ہی معتبر تھا، ستم ظریفی کا ہر بہانہ ہی معتبر تھا، واہ، کرم کریں وہ بدل کے زیادہ تو روشنی، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کرم کریں وہ بدل کے زیادہ تو روشنی ہے۔ اور کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی حنا سے لکھنا، واہ، کبھی ہتھیلی پہ راز دل بھی حنا سے لکھنا، محبتوں کا یہی اعادہ تو روشنی، بہت اچھے، محبتوں کا یہی اعادہ تو روشنی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم مزید کلام سننے سے قبل ایک بات آپ کی سماعت تک منتقل کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب پاکستان میں تھیں تب بھی آپ بہت اچھی شاعری کر رہی تھی، اب آپ کی شاعری میں ایک بہت اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نکھار آ گیا ہے، جیسا کہ آپ کی شخصیت میں آ گیا۔ بہت شکریہ، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہونا ہی پہلے بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت پیاری پیاری، بہت اچھی اچھی سی تھیں، لیکن اب زیادہ اچھی آپ ہو گئی ہیں، اور لیکن اب بھی آپ کی شاعری آپ سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ آپ کا حسن نظر اور حسن سماعت اور حسن ذوق ہے۔ ہماری، میں آپ سے آف دی کیمرہ ہوتا ہے تو میں آپ کو سسٹر کہہ کر مخاطب کرتا ہوں، اور آپ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ جن محبتوں کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو ڈاکٹر صاحبہ درخواست کریں گے کلام ایک اور غزل کے چند اشعار۔ جی جی۔ یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے، واہ، یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے، نمو کی منتظر کچھ کوپلوں کا سلسلہ ہے، واہ واہ، نمو کی منتظر کچھ کوپلوں کا سلسلہ ہے، اور فلک سے جو بھی اترے کیا گلا اس کا کہ یوں بھی، واہ،
फलक से जो भी उतरे क्या गिला उसका कि यूं भी जमी पर सांस लेती ख्वाहिशों का सिलसिला। बहुत अच्छे डॉक्टर जमी साहब, पर बहुत सांस लेती अच्छे। ख्वाहिशों वाह, का वाह, सिलसिला वाह, है। वाह। बहुत शुक्रिया वजदी भाई। और जुनूने इश्क के रस्ते में है एक ऐसा दरिया, वाह, जुनूने इश्क के रस्ते में है एक ऐसा दरिया जहाँ पर तैरते टूटे घड़ों का सिलसिला, बहुत अच्छे, जहाँ बहुत पर अच्छे। तैरते टूटे घड़ों वाह, का वाह। सिलसिला है। वाह, और ये हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो, वाह, ये हिजरत रास आती है परिंदों को जभी तो बहुत ही दूर तक उन टोलियों का सिलसिला है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। दूर तक उन टोलियों वाह, का वाह। सिलसिला है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और शिकस्ता ख्वाब अपने एक जानिब रख दिए अब, शिकस्ता ख्वाब अपने एक जानिब रख दिए अब मुझे दरपेश इन वीरानियों का सिलसिला है, बहुत अच्छे। मुझे दरपेश इन वाह, वीरानियों का वाह, सिलसिला है। वाह, और कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां तक, वाह, कहीं पर तीरगी फैली हुई है आसमां आसमां तक। तक, कहीं पर रोशनी के दायरों का सिलसिला है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत कहीं अच्छे। पर रोशनी के हाँ, दायरों हाँ, का हाँ। सिलसिला है। और मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया, वाह। मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया गुलाबी गुनगुनाती खुशबुओं का बहुत सिलसिला अच्छे। है। बहुत शुक्रिया। क्या गुलाबी कहने हैं डॉक्टर गुनगुनाती साहब, वाह। खुशबुओं का डॉक्टर साहब, फिर सिलसिला। जहमत बहुत कीजिए। शुक्रिया। वाह, 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 वाह। मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया, हाँ। मोहब्बत का यकीन जब से हवाओं ने दिलाया गुलाबी गुनगुनाती वाह। खुशबुओं का सिलसिला है। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया वाह। वजदी भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और कुछ और पेश करूं? आपसे अब सिर्फ कलाम ही सुनेंगे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, अच्छा लग एक रहा है। बहुत शुक्रिया, और बहुत। यकीन जानिए मैं तो चाहता हूँ कि बार बार यही दरख्वास्त करूँ कि मजीद कलाम, मजीद बहुत कलाम। नवाजिश, बहुत नवाजिश। एक नज्म है जी, जी। जो कि इस मजमे में शामिल भी है, इसका उन्वान है नया इश्क। नया नया इश्क। इश्क आप रिलेट करें, मैं नज्म पेश करती हूँ। अताइए जी। खिज़ां के मौसम की पहली पतझड़, खिज़ां के मौसम की पहली पतझड़ हसीन रंगों सुनहरी पत्तों की रह गुज़र पर, वाह, हसीन रंगों सुनहरे पत्तों की रह गुज़र पर गुज़िश्ता बरसों का गीत सुनने में ही मगन है, वाह, गुज़िश्ता बरसों का गीत सुनने में ही मगन है। और खिज़ां के मौसम की पहली बारिश, खिज़ां के मौसम की पहली बारिश बिखरते ख्वाबों का दुख समोकर, वाह, बिखरते ख्वाबों का दुख समोकर बरस रही है। वाह, शजर का ये दुख नया नहीं है, वाह, शजर का ये दुख नया नहीं है। शजर पे हर सू बिखरती किरणें यूं टहनियों पर सुनहरी आंचल सजा सजा कर, वाह, यूं टहनियों पर सुनहरी आंचल सजा सजा कर नमू का सपना दिखा वाह, रही हैं, वाह, वाह, नमू का सपना दिखा वाह। रही हैं। अजीब मुश्किल सी आ पड़ी है, अजीब मुश्किल सी आ पड़ी है। शजर का ये दुख नया नहीं है, बहुत अच्छे। शजर का ये दुख नया नहीं है। मोहब्बतों का नया यकीन भी नया नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह, मोहब्बतों का नया यकीन भी नया नहीं है। खिज़ां का मौसम जो मुख्तसर है मगर अटल है, वाह, खिज़ां का मौसम जो मुख्तसर है मगर अटल है। ये क्या अजब है, ये क्या अजब है कि वस्ल हिज्र की सरहदों पर, कि वस्ल हिज्र की सरहदों पर जो इश्क पल पल मचल रहा है, बहुत अच्छे। जो इश्क पल पल मचल रहा हाँ, है। हाँ, हाँ। सुनहरे पत्तों की सेज पर कुछ नए से ख्वाबों का सिलसिला है, बहुत अच्छे, सुनहरे पत्तों की सेज पर कुछ नए से ख्वाबों का सिलसिला है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। खूबसूरत नज्म, बहुत डॉक्टर शुक्रिया, साहब, खूबसूरत बहुत नज्म। और आपने चूंकि किताब को बंद कर लिया है, हम ये चाहेंगे कि एक बार किताब को और खोल लीजिए और जरूर। कोई ऐसा कलाम जो आप चाहती हो इस बज़्म में पेश करना, वो ज़रूर पेश कीजिए। भाई मेरे लिए तो सारा कलाम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक माँ के लिए उसकी बिल्कुल सब ऐसा, औलाद। बिल्कुल, ठीक है, तो आप मुझसे ये तो ये जुल्म ना करें। तो यूं है कि मोहब्बत हो उसे मुझसे मगर कुछ वालहाना हो, वाह, मोहब्बत हो उसे मुझसे मगर कुछ वालहाना हो। कहीं जाए उसे मेरी गली से होके जाना बहुत हो। अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे, कहीं जाए उसे मेरी गली से होके जाना हो। वाह, और शफक रंगों सजे चुनरी मेरी,
शफक रंगों सजे चुनरी मेरी मबहूत हों आंखें, बहुत अच्छे। शफक रंगों सजे चुनरी मेरी मबहूत हों आंखें, कि रक्सा याद का जैसे फिजा में ताजियाना हो। वाह वाह वाह। कि रक्सा याद वाह, का हाँ, हाँ, जैसे फिजा में ताजियाना हो। बहुत शुक्रिया। लबे दरिया कदम ठहरे, लबे दरिया कदम ठहरे वहीं हो मंजिलें सारी, वाह। लबे दरिया कदम ठहरे वहीं हो मंजिलें सारी, सुकून से रब्त हो नाव किनारे से लगाना। बहुत अच्छे डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया। बहुत अच्छे। सुकून से वाह, रब्त हो नाव किनारे से लगाना हो। और अजब एक रंज है दिल में ये कैसी रायगानी है, वाह। अजब एक रंज है दिल में ये कैसी कैसी रायगानी है, कहीं पर उम्र बीते और कहीं पल भर ठिकाना। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। अजब वाह, एक वाह, रंज है दिल में वाह, ये वाह, कैसी वाह। रायगानी है, वाह। कहीं कहीं पर उम्र बीते और कहीं पल भर ठिकाना हो। और ये शेर देखिएगा, खास तौर पे मुझे बहुत पसंद है। वतन से है मेरा रिश्ता, वाह। वतन से है मेरा रिश्ता हिना गहरा बहुत सच्चा, बहुत अच्छे। वतन से है मेरा रिश्ता हिना गहरा बहुत बहुत सच्चा। सच्चा, खुदा से है दुआ हरदम वहाँ मौसम सुहाना, बहुत अच्छे। खुदा से है बहुत दुआ अच्छे, हरदम वहाँ मौसम सुहाना। बहुत शुक्रिया अच्छे, विद्या भाई, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, आपने मुझे मालूम नहीं था कि इतना अच्छा कलाम आप पेश करेंगी, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाएंगी, शुक्रिया। और एक घंटे का और इस प्रोग्राम के दौरानिए का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। और आप चूंकि अभी आपका क़याम यहाँ पर है, बिल्कुल तो हम जी। आपको एक बार फिर जहमत ज़रूर। देंगे और आपसे मज़ीद हम कलाम पहले से तय कर लेंगे है ना? इंशाल्लाह। बस आपसे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आपका। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने हम असर और अपने जूनियर, अपने सीनियर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा आपके सामने। आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि हम असर को तो हम दे सकते हैं, और वो यही है कि मेहनत और मुसलसल मेहनत और लगातार मेहनत ये एक ही सीढ़ी है। शोहरत वक्ती तौर पे तो मिल सकती है लेकिन दायमी नहीं होती। और अब अगर सबको आप इसमें ऐड कर दें तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम अपने माशरे के मकरूज़ हैं, हमें ये कर्ज अदा करना है अपनी अपनी जगह रहकर, जिस तरह भी कर सकते हैं। बस यही बहुत अच्छे, बहुत Thank अच्छे। you। हम अपने माशरे के मकरूज़ हैं, मकरूज़ है बिल्कुल हमें ये कर्ज अदा अदा करना है। करना। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत गुफ्तगू और खूबसूरत पैगाम आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रही थी दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा डॉक्टर हिना अमरीन तारिक बहुत साहब। शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।